السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کو دار ارقم اسکول غوری ٹاؤن فیز 1 میں ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے ہفتہ نمبر 6 باب سوم میں سے سبق نمبر 2 کی ایکسرسائز آج ہم نے پڑھنی ہے، غزوہ حنین۔ سبق نمبر 2 غزوہ حنین۔ آج ہم غزوہ حنین کی مشقی سوالات و جوابات پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم سبق نمبر 2 غزوہ حنین کے مشقی سوالات پڑھیں گے اور ان میں سے سب سے پہلے ہم نے مختصر سوالات کے جوابات پڑھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے خلاف کون کون سے قبائل شامل تھے؟ جواب دیکھیں اس کا کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے خلاف بنو حوازن اور بنو ثقیف قبائل اسلام دشمنی میں سر فہرست تھے۔ یعنی بنو ثقیف اور بنو حوازن جو تھے یہ اسلام سے بہت زیادہ دشمنی کرتے تھے، یہ سب سے اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے میں سب سے آگے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مالک بن عوف نے جنگ جیتنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب دیکھیں اس کا کہ مالک بن عوف نصری یہ جنگ ہر قیمت جیتنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے مال مویشی بھی لے لے تاکہ جنگ کے دوران ہر سپاہی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے جذبے سے لڑے۔ اب مالک بن عوف کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں درمیان میں بھاگ نہ جائیں، اس وجہ سے اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو بھی لے لے اور اپنے مویشی وغیرہ بھی لے لے تاکہ وہ ان کے خوف کی وجہ سے صحیح جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے گا۔ سوال نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دشمن قبائل کی جنگی تیاری سے باخبر ہونے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی؟ جواب دیکھیں اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کی جنگی تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس معاملے کی مکمل خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سوال نمبر 4 کہ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کے قدم کیوں اکھڑ گئے؟ جواب دیکھیں اس کا کہ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے وقت اسلامی لشکر کو منظم کیا اور لوگوں میں جھنڈے تقسیم کیے۔ اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جو ہی لشکر وادی میں داخل ہوا، تیر اندازوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور بھگدڑ مچ گئی، مسلمان منتشر ہو گئے۔ یعنی جب وہ وادی میں داخل ہوئے تو اس وقت وہاں جو مالک بن عوف نصری نے جو تیر انداز چھپائے ہوئے تھے تو ان تیر اندازوں نے اچانک سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی اور افراتفری ایک دم سے پھیل گئی کہ یہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان منتشر ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ سے اس حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ سوال نمبر 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس جنگ کے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ رضائی بہن دودھ شریک بہن کو کہا جاتا ہے، جو دودھ شریک بہن ہوتی ہے اس کو رضائی بہن کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کو ان کی قوم میں واپس کر دیا تھا۔ آگے ہم پڑھیں گے تفصیلی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 غزوہ حنین کیوں پیش آیا؟ فتح مکہ کے بعد حنین کے مقام پر مسلمانوں اور بنو ثقیف و بنو حوازن کے قبیلوں میں جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے غزوہ حنین پیش آیا۔ غزوہ حنین یہ حنین ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ مسلمانوں اور بنو ثقیف اور بنو حوازن کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کو غزوہ حنین کا نام دیا گیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کا واقعہ بیان کریں۔ جواب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بہادری اور شجاعت کا ثبوت دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو افراتفری کا عالم تھا، جب مسلمان منتشر ہو چکے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بہادری اور شجاعت کا ثبوت دیا اور شدید بغدڑ کے باوجود، بغدڑ کہتے ہیں افراتفری پھیل جانا، ٹھیک ہے، کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ انا النبی لا کذبا، کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
سوال نمبر 3، غزوہ حنین میں کفار کی شکست کی وجہ بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکارا۔ مہاجرین اور انصار نے اس پکار کو سنا تو سب مسلمان پلٹے اور ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ پھر مسلمان اس جوش سے لڑے کہ جنگ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید میں غزوہ حنین کا تذکرہ کس طرح آیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تسکین نازل کی، سکون نازل کیا اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، غزوہ حنین کے نتائج و اثرات بیان کریں۔ غزوہ حنین کے نتائج درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں نے غزوہ حنین میں دشمن کو شکست دی اور اس کے علاوہ بڑی مقدار میں مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ نمبر 2، بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور ہزاروں افراد قیدی بنا لیے گئے۔ اس جنگ کے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے حصے کے قیدی رہا کر دیے۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ نمبر 5، اس جنگ میں مسلمانوں کو عرب کی طرف سے مکمل اطمینان نصیب ہوا۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کا عملی مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے نے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا۔ نمبر 7، مسلمانوں نے سبق سیکھا کہ جنگیں غرور و تکبر اور اسباب پر بھروسے سے نہیں بلکہ اچھی حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں۔ امید ہے پیارے بچوں آج کے یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔